اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان درود شریف کی قدر جان لے تو پھر وہ روزانہ 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کو بھی زیادہ نہیں سمجھے گا۔ بے شک درود شریف محبت اور محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے ناظرین، اور محبت سے کبھی پیاس بھی نہیں بجھتی ہے۔ بیسیکلی درود شریف ہے ہی محبت کا نام ہے۔ آئیے اس محبت اور اس رحمت کے اور اس برکتوں کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نظام کو کیسے قائم کر کے کتنا کچھ اس میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک بار ایک نوجوان نے ایک عالم کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں حالات سے بہت تنگ آ گیا ہوں۔ تو ناظرین، وہ اس قدر پریشان تھا کہ عالم نے کہا اچھا ٹھہر جاؤ، پہلے میں تمہیں کچھ کرنے کو بتاتا ہوں، کچھ وہ تم کرو، اس کے بعد پھر دوبارہ تم مجھے فون کرنا۔ وہ نوجوان سمجھا کہ شاید یہ اجازت ملنے کے کچھ معاملات ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ دوبارہ پوچھا، جی ٹھیک ہے بتائیے، میں کرنے کو تیار ہوں، اس کے بعد آپ مجھے اجازت دے دیں گے؟ عالم نے کہا پہلے میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم نے کرنا ہے۔ تو عالم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آج آپ کم از کم 5,000 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ تو اس بندے نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتا گیا اور یہ سمجھتا گیا کہ شاید یہ میری آگے کی منزلیں آسان کر دے گا، کیونکہ میں تو ایک حرام کام کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، وہ کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنا غموں کا مارا تھا کہ وہ بیٹھا رہا اور ایک جگہ درود شریف پڑھتا رہا۔ تو ناظرین، اس نے آخرکار دوبارہ عالم کو فون کیا، تو عالم نے کہا ہاں بتاؤ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ فی الحال تو میں نے ارادہ ترک کر دیا ہے خودکشی کا، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے مجھے پڑھنے کو دیا یہ اس کی وجہ سے ہے یا کیا ہوا ہے؟ تو اس عالم نے اس کو بتایا کہ دیکھو، تم ایسا کرو کہ وضو کرو، مسجد میں جاؤ، اور اب ہر نماز کے بعد تم نے 1,000 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر بھی دن کا تمہارا 5,000 ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ اس شخص نے یہی کیا، نماز پڑھنے کے لیے گیا اور نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد 1,000 بار درود شریف کی تسبیح کی، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ آیا تو کہتا ہے عالم کو کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ میں تو آپ کے پاس کیا کرنے آیا تھا اور آپ نے میری زندگی ہی بدل دی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ساری غم، میری ساری جو پریشانیاں مصیبتیں ہیں وہ دور ہو گئی ہیں، اور مجھے زندگی بھی بڑی اچھی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سر سے، میرے کندھوں سے ایک پریشانیوں کا پہاڑ، جو اتنا بڑا پہاڑ تھا، وہ بھی اتر گیا ہے۔ مجھے زندگی بڑی آسان اور خوبصورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں اب ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جس ارادے سے میں نے پہلے آپ کو کال کی تھی۔ تو ناظرین، وہ نوجوان اتنا مطمئن ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کی زندگی میں اتنی برکتیں عطا کر دی کہ اب اسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کی زندگی جینے کے لیے کم ہے اور درود شریف پڑھنے کی اس کی تمنا زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسی بات ہوئی کہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس کو کہتے ہیں نا ہر مرض کی دوا، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں ہر مرض کی دوا۔ جیسے پانی میں 700 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے پانی کے اندر۔ صرف آپ جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اپنے جسم کے اوپر کتنا احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے درود شریف، اسی طرح درود شریف ہماری روح کی اور ہماری دنیاوی پریشانیوں کا علاج ہے، بہت بڑا علاج ہے۔ یہ ایسا علاج ہے کہ اس کو جتنا بھی آپ سمجھ سکیں اتنا ہی کام ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی سے بہت ریلیٹڈ تھے، اور بہت ان کو جو ہے ساری احادیث مبارک بھی یاد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور
بہت خاص مقام حاصل تھا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابی بن کعب چیف جسٹس یعنی جج کے طور پہ، قاضی کے طور پہ پیشے پہ رہے۔ پیشے سے مراد یہ ہے کہ تمام مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، اور مقدمات کے فیصلے وہی کرتا ہے جس کے پاس سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ ان کے متعلق ایک حدیث موجود ہے کہ ایک بار انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں دن کا اتنا حصہ جو ہے وہ خالی درود شریف پڑھتا ہوں، باقی میں سارا باقی عبادتیں کرتا رہتا ہوں، باقی سنتیں پوری کرنا یا وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اور کر لو زیادہ درود شریف کو، تو اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یقین کریں کہ ایسا کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں خالی درود شریف ہی پڑھتا رہ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، درود شریف ہی پڑھتے رہو، نماز تو ظاہر ہے پڑھنی ہی ہوتی ہے نا، تو باقی عبادات سے یہ بڑھ کر ہے ناظرین۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اور جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں پرفیکٹلی، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کو فرض قرار دیا گیا ہے نا، فرض ہے، لیکن درود شریف کا تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ حکم جاری کیا ہے میرے رب نے کہ بے شک میں بھی، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ ناظرین یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آج کل تو جو فتنے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور جو مختلف علماء کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ زیادہ اللہ کا ذکر کرنے سے رجت بھی ہو جائے گی، تو کیا زیادہ درود شریف کرنے سے بھی رجت ہو جائے گی؟ میرے نبی نے کیوں نہیں بتایا؟ میرے نبی نے یہ کیوں کہا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو، کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں؟ اور جب لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی خوش نصیبی، یہ آپ کی سند ہے، آپ کا سرٹیفکیٹ ہے کہ واقعی اب آپ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ناظرین اللہ کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا یہ نہیں ہوتا اللہ اللہ اللہ، یہ یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے درود و سلام پڑھا ہے، درود شریف پڑھا ہے، اللہ کو آپ نے یاد کیا۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھا، آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ جو کچھ بھی پڑھا آپ نے اللہ کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد باقی بھی جو کچھ آپ اعمال کریں اللہ کو یاد رکھ کے کریں، تو یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 آپ کی خدمت میں جلدی انشاءاللہ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔